أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، وعلى صحبهم المتقين المخلصين المخلصين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العلي العظيم. ایک اور بلند تر صلوات ارشاد فرمائیں. اس وقت پورے عالم میں جو کیفیت ہے، ایسی سوگوارانہ کیفیت ہے کہ ذہن پر یہی آیت چھائی ہوئی ہے. قرآن مجید کی مشہور و معروف آیت. آپ میں سے ہر فرد غالباً اس آیت کا ورد کرتا رہتا ہوگا اس وقت. تو میں نے بھی چاہا کہ گفتگو آپ کے دلوں سے اور ذہنوں سے مربوط رہے. کبھی کبھی بعض حضرات غفلت میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ ارے بھائی اس آیت کو تو بہت مجلسیں اس پر ہم سن چکے ہیں. اچھا تو سن چکے ہیں تو سن چکے ہیں. قرآن مجید کی آیت ہے. قرآن مجید کا کوئی حرف کبھی فرسودہ نہیں ہو سکتا. قرآن مجید کے کلمات میں، قرآن مجید کی آیتوں میں جو تازگی ہے، جو طراوت ہے، جو زندگی ہے، اس میں وہ شان اعجاز ہے کہ نہ صرف یہ کہ قرآن خود زندہ ہے، بلکہ وہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے. بہت مشہور آیت ہے، آپ کو ترجمہ بھی یاد ہوگا. یہ پورا سلسلہ آیات جو ہے بہت اہم ہے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اس کے بعد پھر یہ سلسلہ جو یہاں تک پہنچتا ہے، جو میں نے ابھی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، وہ عمدن میں نے سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 155 کا آخری ٹکڑا، پھر آیت نمبر 156 اور آیت نمبر 157، اتنا حصہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. بظاہر آپ کو ترجمہ یاد ہوگا، پھر بھی عرض کروں ارشاد الہی ہے
وبشر الصابرین. امتحانات کی ایک فہرست پیش کرنے کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ اے حبیب، اے پیغمبر، ان صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے. پورا قرآن از اول تا آخر آپ پڑھتے چلے جائیں، آپ دیکھیں گے جہاں جہاں صابرین ہیں ان کے لیے بشارتیں ہی بشارتیں. وبشر الصابرین، صابروں کو بشارت دے دیجیے. اتنا بڑا غم ہمارے نفیس بھائی نے اٹھایا ہے. چھوٹا غم نہیں ہے جوان بیٹے کا گزر جانا. ویسے جسے کہتے ہیں نا عرفاً، میرا اس خاندان سے ویسے کوئی رشتہ بظاہر نہیں ہے، لیکن اتنے عرصے سے محبت اور مودت کے آداب و رسوم قائم ہیں ہمارے درمیان کہ مجھے جب اطلاع ملی تو یقین فرمائیے کہ میری آنکھوں میں آنسو چھلک آئے. اور واقعاً ایک سعادت مند بچہ تھا، ایک جوان صالح، ایک جوان مومن. ماں بھی زندہ ہے، مجھے ماں کو بھی پرسہ دینا ہے، باپ کو بھی پرسہ دینا ہے. اس کے چچا موجود ہیں، اس کے اور برادران موجود ہیں جن کے اصرار پر میں یہاں آیا. پروردگار صحت و سلامتی عطا فرمائے سراج مہدی صاحب کو. سید سراج مہدی صاحب ایک صالح سیرت اور کردار کے حامل، ایک سماجی مدبر انسان کا نام ہے، ایک سیاسی مدبر انسان کا نام ہے. جہاں تک میرے علم میں ہے، میں نے ان کے اندر سیاسی قدریں کم، اخلاقی قدریں زیادہ دیکھی ہیں. ان سب نے بڑا غم اٹھایا، لیکن آج جب ایئرپورٹ پہ یہ لوگ مجھے ریسیو کرنے کے لیے آئے تو اس جوان کا تذکرہ کم ہوا، اس فتح کا تذکرہ زیادہ ہوا جو بڑھاپے میں بھی فتوت کی شان کے ساتھ اس دنیا سے گیا ہے. نام ہی علی نہیں تھا، نام علی تھا، نسب حسینی تھا، جذبے میں فتوت. میرا خیال ہے کہ جو کچھ نہایت مبالغے کے ساتھ ہمارے برادر عزیز و مکرم مولانا عاظم صاحب نے فرمایا ہے، اس کے لیے تو میں ان کا ممنون ہوں. اگرچہ وہ سب مبالغے کی باتیں تھیں، میں ایک طالب علم ہوں اور بحیثیت طالب علم ہی زندہ رہنا چاہتا ہوں. میں نے حضرت آیت اللہ العظمیٰ، امام امت، نقیب وحدت، شہید راہ توحید، شہید راہ ولایت، وہ ولی فقیہ جس نے ولایت غدیر کو ولایت فقیہ سے جوڑ دیا تھا. اس عظیم المرتبہ شخصیت کی خدمت میں اس فقیر کو کئی مرتبہ باریابی نصیب ہوئی ہے. ایک دو مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ خصوصی اور کئی مرتبہ عمومی. اب دنیا کے عام طور پہ جو سیاسی افراد ہوتے ہیں ان کے متعلق اکثر حضرات کا تجربہ یہ ہوگا کہ ان کی شہرت بہت ہوتی ہے، ان کی خوبیاں اشتہاروں میں شائع کی جاتی ہیں، لیکن جب آپ ان سے ملاقات کرتے ہیں تو عموماً ان کا قد گھٹ جاتا ہے. مگر میں اس منبر پر، اس حسینیہ غفرہ مآب میں خدا کی قسم کھا کے آپ سے کہہ رہا ہوں
جتنی بار اس مرد بزرگوار سے ملاقات ہوئی ان کا قد اور بلند سے بلند تر ہوتا چلا گیا۔ ابھی دنیا کو دیکھیں، معاصرت خود ایک حجاب ہوتی ہے۔ معاصرت کا حجاب بڑا عجیب و غریب ہے۔ عظمتیں نظر نہیں آتی، بزرگواریاں نظر نہیں آتی، علم نظر نہیں آتا، تقوی نظر نہیں آتا۔ انسان بہت سی غفلتوں میں مبتلا ہوتا ہے اور رشک و حسد میں مبتلا رہتا ہے۔ وہ سب کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ بھی تھا۔ لیکن جب یہ معاصرت کا حجاب اٹھے گا، اب تو وہ درمیان میں نہیں رہے۔ دھیرے دھیرے اس عظیم شخصیت کے مختلف رخ سامنے آتے چلے جائیں گے۔ اب میں آپ کو طالب علمانہ انداز سے بس اشارہ کرتا ہوا آگے بڑھوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خود انسان، دیکھیے عظمتوں کا آسمان کیسے تہ در تہ ہے۔ عظمتوں کے آسمان کتنے ہیں؟ خود انسان کچھ نہیں، صرف ایک انسان، اس کی ایک عظمت ہے۔ واضح ہے؟ یہ انسان اگر صاحب علم بھی ہو تو اس کی عظمت پر ایک اور عظیم آسمان قائم ہو جاتا ہے۔ اگر یہ انسان صرف صاحب علم نہ ہو، عمومی اصطلاح میں بہت سے ہیں اہل علم، مختلف علوم میں مہارتیں رکھتے ہیں، تو ان کی دوہری عظمت ہوتی ہے۔ بحیثیت انسان عظمت ہے اور بحیثیت عالم، اسکالر، جس فیلڈ میں بھی ہیں۔ اگر کوئی شخص ایک سے زیادہ علوم میں مہارت رکھتا ہے تو وہیں اس کی عظمتوں کے آسمان تہ در تہ، بلند سے بلند تر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اگر یہ علوم صرف علوم رائجہ ہوں، جو علوم رائج ہیں جس میں دوسرے بھی شریک ہیں، تب بھی ایک عظمت ہوتی ہے۔ ایک یونیورسٹی میں کسی شعبے میں، ایک شعبہ انگریزی کا شعبہ لے لیجئے، اردو کا شعبہ لے لیجئے، ایک وقت میں 4 پروفیسر ہیں، چاروں کی اپنی اہمیت ہے، یہ بھی پروفیسر ہیں، وہ بھی پروفیسر ہیں، وہ بھی، ایک عظمت تو ہے۔ اگر عمومی علوم میں بھی، مشترک علوم میں بھی کسی کو امتیاز حاصل ہے تو وہ عظمت حاصل ہے۔ اور اگر اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے علوم ہیں جس میں دوسرے شریک نہیں ہیں تو عظمتوں کے آسمانوں کو اب گنتے چلے جائیے۔ علوم کے ساتھ ساتھ اگر کردار بھی ہے، کیونکہ عموماً صرف علم کی اتنی اہمیت نہیں ہے، ممبر سے عرض کر رہا ہوں، علم تبھی معتبر بنتا ہے جب اپنے ساتھ عمل لے کر سامنے آئے۔ بہت پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو کاغذ کی سندیں ملتی ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ عالم کی سند سرٹیفکیٹ نہیں ہے، اس کا عمل ہوتا ہے۔ عالم کی سند اس کا عمل ہے۔ تو اگر عمل بھی ہے ساتھ میں تو پھر عظمتوں کے آسمان اور تخلیق ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اچھا، اگر یہ عمومی ابھی گفتگو ہو رہی ہے، عام انسانی علوم، عام انسانی سطح کا اخلاق، عام انسانی کردار، اب اگر اس میں اسلام بھی شامل ہو جائے، اچھا صرف اسلام ہی شامل نہ ہو، اس میں ایمان بھی شامل ہو جائے، ایمان ہی شامل نہ ہو، اس میں تفقہ دینی بھی شامل ہو جائے، تفقہ دینی صرف نہ ہو بلکہ اس میں عرفان بھی شامل ہو جائے، اچھا اب صرف علم اور کردار اور فقہ اور عرفان نہ ہو بلکہ عملاً قیادت بھی شامل ہو جائے۔ عموماً شہادت کے بعد جو بعض لوگوں نے ایڈیٹوریلز لکھے ہوں گے اور تاثرات بیان کیے ہوں گے، بہت عظیم تھے، بہت بڑا خسارہ ہو گیا۔ ارے آپ کو اندازہ ہی نہیں کتنا بڑا خسارہ ہو گیا۔
غور فرما رہے ہیں آپ؟ علم، ادب، شاعری، شاعر تھے، عظیم المرتبت شاعر تھے، شعراء کو برجستہ اصلاح دیا کرتے تھے، فارسی میں بھی، عربی میں بھی، ترکی میں، آذری میں، مختلف زبانوں میں شعری ذوق رکھتے تھے، تنقیدی نگاہ رکھتے تھے۔ لکھنؤ میں گفتگو ہو رہی ہے، آپ اندازہ کر لیجئے کہ کوئی ایک اردو زبان کا کوئی اچھا پرفیکٹ شاعر جسے کہتے ہیں، اس کی ایک اہمیت ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ اچھا، اور اگر کوئی ایک سے زائد زبانوں میں شاعری کرتا ہو، اچھا صرف شاعری نہ کرتا ہو بلکہ اس کا وسیع مطالعہ ہو اور اصلاح بھی کرتا ہو، تنقید بھی کرتا ہو، مثبت تنقید کی بات کر رہا ہوں، علوم ادب سے لے کر، علوم شریعت سے لے کر، فقہ سے لے کر، اصول سے لے کر، عرفان سے لے کر، تفسیر سے لے کر، اخلاق سے لے کر، علم کلام سے لے کر، ان تمام علوم میں مہارت کے ساتھ عملاً قیادت میں مشغول ہو۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ اور وہ بھی اس شخصیت کا اندازہ کیجئے جو 5 سال یا 10 سال کی قیادت نہیں ہے۔ اگر حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنئی کی حیات کو دیکھیں تو کم سے کم پچھلے 50 سال سے یہ شخصیت محور تھی عظیم ترین تحریکات کی، محور، مرکزی شخصیت، 50 سال سے مرکزی شخصیت، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اچھا، جب سیاست کے میدان میں لوگ بہت دنوں تک کام کرتے ہیں تو پھر اعتراضات بہت ہوتے ہیں، اور جب دنیا سے گزر جاتے ہیں تو تنقیدیں ہوتی ہیں، یہ کام غلط کیا، وہ بھول ہوئی اور وہ کوتاہی ہوئی۔ 50 برس سے زیادہ قیادت کرنے کے بعد، اب قرآنی اصطلاح میں عرض کروں، انسانی عظمت، ایمانی عظمت، اسلامی عظمت، علمی عظمت، قیادت کی عظمت اور علماء کی عظمت کے لیے حدیثیں موجود ہیں، آپ حضرات نے سنی ہوگی لکھنؤ میں، کہ عالم کے قلم کی روشنائی شہید کے خون سے افضل ہوتی ہے۔ شہید کی اپنی عظمت، عالم کی اپنی عظمت۔ قرآن مجید میں ایک آیت موجود ہے کہ قائدین اور مجاہدین کی عظمت قائدین پر، جو بیٹھے ہوئے ہیں ان پر، جو گھر بیٹھے ہوئے ہیں، جو کچھ کتنے ہی بڑے عالم ہوں آپ، مگر اگر آپ مجاہد ہیں تو فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین۔ مجاہدین کی عظمت اپنی جگہ، اب اس شخصیت کی عظمتوں کی پرتیں کھولتے چلے جائیں۔ بحیثیت انسان باپ کے ساتھ کیا سلوک تھا، ماں کے ساتھ کیا سلوک تھا، گھر والوں کے ساتھ کیا سلوک تھا، خاندان والوں کا، جو لوگ سیاست میں رہتے ہیں پھر گھر سے بے گانہ ہو جاتے ہیں۔ عموماً یہ ہے، میں کوئی قصیدہ خوانی نہیں کر رہا ہوں، میں تو بہت سادہ سے بیانات پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، چونکہ مجھے آتے ہی معلوم ہوا کہ بعض حضرات اب بھی ان کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا جو ہے گراں سمجھتے ہیں۔ کیا دین ہے آپ کا، کیا فہم ہے آپ کی، کیا شعور ہے آپ کا، کیا بصیرت ہے آپ کی، کیا مذہبی شعور ہے، کیا انسانی شعور ہے۔ تذکرے موجود ہیں، والدین بیمار تھے آقائے خامنئی کے، تو انہوں نے دنیا کے تمام کام چھوڑ کر صرف خود کو وقف کر دیا والدین کی خدمت کے لیے۔ واقعہ ہے، کہانی نہیں ہے، داستان نہیں ہے، افسانہ نہیں ہے۔ جتنے مناصب تھے وہ سب چھوڑ کر صرف والدین کی خدمت کے لیے وقف ہو گئے۔ ایک عالم، ایک خطیب، مقبول ترین خطیب تھے مشہد کے اور خراسان کے، منبر حسینی کی خدمت کرتے تھے۔
یہ لوگ جو منبر حسینی کی خدمت کرتے ہیں وہ منبر حسین سے بیٹھ کر ان کے لیے ایک سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتے. خود آیت اللہ العظمیٰ خامنئی خطیب منبر حسینی تھے اور وہ نفس گرم رکھتے تھے کہ آخر تک اپنی بعض تقریروں میں آخر میں چند جملے مصائب کے کہہ دیتے تھے اور پورا مجمع دھڑ مار کے روتا تھا. چند جملے لفاظی میں تاثیر نہیں ہوتی، جذب قلب میں تاثیر ہوتی ہے. دو جملے مصائب کے کہہ دیتے تھے، اشارہ کر دیتے تھے آقا کے مصائب کی طرف، مجمع منقلب ہو جاتا تھا. ادیب، خطیب، عالم، فقیہ، قائد، شہید، یعنی جیسے لگتا ہے کہ قرآن مجید نے مومنین کی عظمت کے جتنے ابواب کھولے ہیں وہ سارے ابواب اس شخصیت میں جمع ہو گئے تھے. کوئی معصوم نہیں تھے، مکتب معصوم کے پروردہ تھے. جیسے ہم مولا علی کی فضیلت بیان کرتے ہیں، تفصیل سے نہ جانے کیا کیا بیان کرتے رہتے ہیں، پھر آخر میں ایک جملہ کہہ دیتے ہیں. کبھی کبھی اگر وقت نہیں ہوتا ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ علی کی فضیلتیں یہ ہے کہ علی بندہ حق نما تھے. علی وہ مخلوق تھے جن کو دیکھتے ہی خالق یاد آ جاتا تھا. سید علی خامنئی بھی وہ قائد تھے جنہیں دیکھ کر معصوم یاد آ جاتا تھا. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. ایک اور صلوات پڑھ دیجئے. معصوم نہیں تھے، معصوم نہیں کہہ رہا ہوں، معصوم سے نہیں ملا رہا ہوں کہ کل آپ ہنگامہ کریں کہ معصوم بنا کے چلے گئے. مگر وہ ولی فقیہ تھا جسے دیکھ کر صاحب ولایت غدیر یاد آ جاتا تھا. کوئی مبالغہ نہیں، خدا کی قسم کوئی مبالغہ نہیں. میں تو صرف ان احباب کے اصرار پہ آیا، ورنہ آج کل مجھ میں کیفیت نہیں ہے کہ میں کوئی، یہ اتنا بڑا غم ہے کہ الفاظ میں وہ سکت اور وہ ظرفیت نہیں ہے کہ اس کو سماع کر بیان کیا جا سکے. اپنے احساسات کو بیدار کریں اور دیکھیں کہ اس ایک شہادت کے آثار دنیا میں کیا پیدا ہو رہے ہیں. اللہ والے بزرگوں کی ایک صفت بیان کی ہے ہم سے بعض بزرگوں نے، کتابوں میں بھی ہے. اللہ والے بزرگوں کی ایک صفت یہ ہوتی ہے کہ جو وہ کرنا چاہتے ہیں اگر زندگی میں نہیں کر پاتے تو مرنے کے بعد بھی کر لیتے ہیں. یہ بہت بڑا باب ہے عرفاء کا، صاحبان ولایت کا، صاحبان نسبت کا. سمجھ رہے ہیں؟ صاحبان نسبت یعنی جن کو واقعا نسبت حاصل ہو. ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ زندگی بھر ایک منصوبہ بناتے رہے، نہیں کر پائے. جب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تب بھی خدا ان کی روح کو یہ قدرت عطا کرتا ہے کہ تم جو منصوبہ کرنا چاہتے تھے پورا، اسے پورا کرو، کرواؤ. یہ باب ایسا ہے کہ جو میں اس وقت شاید پورا ادا نہ کر سکوں. ان کے بھی بہت سے منصوبے تھے، اس میں سے ایک منصوبہ کیا تھا؟ وہ چاہتے تھے کہ دنیا میں جو تمام مسلمان بکھرے ہوئے ہیں مختلف مسلکوں میں، یہ سب تسبیح کے دانوں کی طرح ایک سل کے گوہر میں پرو دیے جائیں. اور انہوں نے اصطلاح استعمال کی تھی کہ میں چاہتا ہوں کہ امت واحدہ وجود میں آ جائے. امت واحدہ، ایک امت، متحد، موحد و متحد.
خدا کے باب میں موحد اور آپس میں متحد. آپ دیکھیے زندگی بھر تو انہوں نے یہ کام کیا، مگر شہید ہونے کے بعد جو ثمرہ سامنے آ رہا ہے، پوری دنیا میں اس وقت عالم اسلام بیدار ہو چکا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، اب سنی شیعہ اختلاف درست نہیں ہے، ہمارے لیے تو یہی شخص رہبر تھا اور یہی شخص قائد تھا اور اسی نے صحیح راستہ دکھایا. کہاں کہاں سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، کہاں کہاں سے آوازیں اٹھ رہی ہیں. دوسرے گواہی دے رہے ہیں اور ہم میں سے، اب ہم میں سے تو یوں ہی کہہ دیا میں نے، وہ ہم میں سے کاہے کو ہونے لگے. ہدف تنقید، یعنی آپ کی تنقید کیا. بہرحال معاصرت کا حجاب جیسے جیسے اٹھتا چلا جائے گا اور جیسے جیسے ان کی شخصیت کا مطالعہ ہوتا چلا جائے گا، ویسے ویسے ان کی عظمت سامنے آتی چلی جائے گی، اور پھر اندازہ ہوگا کہ مولائے کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے نام نامی پر ان کے والدین نے جو ان کا نام رکھا تھا، انہوں نے اپنے آقا کی سیرت پہ کس طرح عمل کیا. مشہور ہے نا وہ واقعہ، آپ میں سے لکھنؤ میں کتنی بار، کروڑوں بار تو سنا ہوگا آپ نے، کہ ایک شخص آیا اور کوفے میں، جب مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ کیا تھا، زمانے خلافت ظاہری، اور دارالعمارہ کے سامنے آیا اور اس نے کہا کہ مجھے امیر المومنین سے ملنا ہے. تو دیکھا ایک فقیر ایک معمولی سی چادر یا ایک حصیر ایک چٹائی پر بیٹھا ہوا ہے. کہا بھئی کیا بات ہے؟ کہا بھئی تم سے کیا، ہمیں امیر المومنین سے ملا ہوں. کہا کہ بھئی ہمیں بتاؤ کیا مشکل ہے، سنا ہوا ہے آپ کا واقعہ. جب بہت اصرار کیا اور اس نے لہجہ تلخ اختیار کیا کہ بھئی تم کیوں پوچھ رہے ہو، میں امیر المومنین تک پہنچنے دو. تو کہا بھئی ہم ہی تو ہیں امیر المومنین. اسے حیرت ہوئی. پھر آپ نے فرمایا کہ میں اپنی زندگی اس سطح پر بسر کرتا ہوں جس سطح پر میری مملکت کا غریب ترین انسان زندگی بسر کرتا ہے. یہ آپ نے سنا ہے واقعہ، اور یہ آقا کی سیرت تھی. معصوم کوئی نہیں بن سکتا، علی ابن ابی طالب کوئی نہیں بن سکتا، لیکن کم سے کم ان کی سیرت سے درس لے کر ایسا قائد تو بن سکتا ہے کہ جب اس سے کہا گیا کہ چلیے آپ پناہ گاہ میں، تو کہا کیا پوری امت کے لیے پناہ گاہ ہے؟ اگر پوری امت کے لیے پناہ گاہ نہیں ہے تو میں کس لیے پناہ گاہ میں جاؤں گا. یہ درس کہاں سے ملا تھا؟ امیر المؤمنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. لوگ ابھی نہ فلسفہ ولایت فقیہ سمجھے ہیں اور نہ شخصیت ولی فقیہ کو سمجھے ہیں. ابھی اس پر بہت گفتگو کی ضرورت ہے، مگر ایک مجلس میں سب کچھ عرض نہیں کیا جا سکتا، اور وہ بھی ایسی کیفیت میں جبکہ دل و دماغ پر غم کا پہاڑ ٹوٹا ہوا. میں عرض کر رہا ہوں خدا کی قسم، ممبر سے عرض کر رہا ہوں خدا کی قسم، ان کی شخصیت ایسی تھی کہ ان کے رنگ رخ کے ذرا ذرا سے تغیر سے دقیق دقیق معانی روشن ہو جاتے تھے. قائد ہو تو ایسا، ان کی ایک مسکراہٹ یا ایک چہرے پہ رنگ آنا اور جانا، اور نہ جانے کتنے مسائل کو روشن کر دیتا تھا، ان کا جواب دے دیتا تھا. خدا کی قسم کئی مرتبہ ان کی خدمت میں باریابی کا شرف حاصل ہوا، اور ہر مرتبہ ایک نئی زندگی، نئی روحانیت، نیا عرفان لے کر واپس آیا وہاں سے.
نئی معرفت کی جہتیں روشن ہوئیں. میں اپنا ذاتی تجربہ عرض کر رہا ہوں، اور مجھ جیسے نہ جانے کتنے اس دنیا میں ہوں گے. یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے ابھی، اسے مربوط رکھوں، گفتگو مربوط ہے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ، بشارت دے دیجئے ان صابرین کو کہ جن پر مصیبتیں پڑتی ہیں تو وہ الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا، تو وہ یہ کہتے ہیں. یہ جملہ آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں کہا ہے جو اس وقت کہہ رہا ہوں. یہ جو قالو ہے یہ بیان قال نہیں، لسان حال ہے. یعنی یہ صرف زبان سے کہنے والی بات نہیں ہے، یہ گفتار کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں کہ مصیبت پڑے، کسی پر بھی مصیبت پڑے تو وہ یہ کہہ دے انا للہ و انا الیہ راجعون، زبان سے کہہ دے تو اس کا یہ اجر ہے جو دوسری آیت میں بیان ہوا. نہیں، یہ جو جملہ ہے نا، اس میں دونوں جہتوں سے یہ دلیل موجود ہے، خود متن میں، آیت میں، کہ یہ لسان حال ہے. ہر کس و ناکس کی زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون نہ ادا ہوتا ہے نہ قبول ہوتا ہے. صرف ان افراد کی زبان سے یہ جو بشارت ہے ان کے لیے جو پہلے صابرین میں شامل ہوں، پھر یہ کہیں. واضح ہوئی بات؟ سامنے کی بات ہے نا. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا، ان صبر کرنے والوں کو بشارت دیجئے جن پر مصیبت نازل ہوتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں. یعنی پہلے آپ کو صابرین کی صف میں شامل ہونا ہے، پھر زبان سے یہ جملہ ادا کرنا ہے. تو اصلاً یہ جملہ جو ہے وہ لسان حال ہے، صدائے حال ہے، صرف ایک مقال نہیں ہے، صرف ایک جملہ نہیں ہے کہ کہہ دیا. اگرچہ قرآنی فقرہ ہے، اور صرف قرآنی فقرہ نہیں ہے، یہ وہ قرآن ناطق کا جملہ ہے جسے قرآن صامت نے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا ہے. اکثر سنتے رہتے ہوں گے، میں بھی عرض کر چکا ہوں، مکرر عرض کر چکا ہوں، اسی لکھنؤ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ جملہ انا للہ و انا الیہ راجعون پہلے، سب سے پہلے زبان مبارک امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ادا ہوا تھا. حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کو اتنا پسند آیا یہ جملہ کہ اسے داخل قرآن کر دیا. اب اگر کوئی یہ کہے، یعنی قند مکرر کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، اگر کوئی یہ کہے کہ صاحب اس میں مبالغہ ہے اور یہ روایت ضعیف ہے اور یہ بات صحیح سند سے ثابت نہیں ہے کسی کے ہاں، تو میں عرض کروں کہ اس کی شہادت داخلی خود آیت میں موجود ہے. آیت میں یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ بشارت دیجئے صابروں کو اور ان سے یہ کہیے کہ وہ یہ کہیں. اور ہمارے ہاں قرآن مجید یہ دستور نہیں دے رہا ہے کہ جب مصیبت پڑے تو یہ کہیں، بلکہ قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے بشارت ان صبر کرنے والوں کو دے دیجئے کہ جن پر مصیبت پڑتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں. اور کہتے ہیں تو ہم ترجمہ کر رہے ہیں کسی ادبی ضرورت سے، ورنہ قرآن مجید میں ہے قالو، یعنی بشارت دے دیجئے ان صبر کرنے والوں پر جن پر مصیبت پڑی تو انہوں نے یہ کہا. اور ہمارے یہاں اب جب قرآن مجید خود کہہ رہا ہے کہ یہ کسی کا جملہ ہے تو مفسر پر لازم ہے کہ وہ بتائے کہ یہ کس کا جملہ ہے. یوں ہی تفسیر کہہ کے بیان کر کے گزر جائیں گے. یہ قرآن مجید اس صنعت میں نازل کیا ہے پروردگار نے. جملہ عرض کر رہا ہوں،
لوگ خوب تفسیریں لکھتے ہیں اور ہمیں مطعون کرتے ہیں کہ یہ تعویلیں کرتے ہیں. قرآن مجید نازل کیا ہے پروردگار نے ایسی صنعت کے ساتھ کہ یہ تفسیر سے کام چلنے والا، کام بننے والا نہیں ہے جب تک کہ آپ تعویل تک نہ پہنچ جائیں. کام نکلنے والا نہیں ہے اس طرح سے کہ آپ تفسیر بیان کر دیں اور بات بن جائے. نہیں. مثلا اور یہ علم و عمل اور مفہوم و مصداق کا رشتہ، ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، ظاہر ہے یہ اہل فکر کے لیے. قرآن مجید وہ کتاب ہے جس نے کہیں بھی صرف کوئی مفہوم نہیں پیش کیا ہے بغیر مصداق کے. جہاں جہاں مفہوم پیش کیا فوراً اسے مصداق سے جوڑ دیا. اب ظاہر ہے کہ اس کی مثال کے طور پر مانوس ترین مثال دے دوں نا، بزم میں علماء ہیں، دانشور ہیں، مفکرین ہیں، لیکن بزم میں وہ بھی ہیں جو اصطلاحاً عالم یا مفکر یا محقق یا مفسر نہیں ہیں. تو ان کے لیے وہ مثال دوں جو روزمرہ زندگی کی مثال ہے. اور روزمرہ زندگی میں آپ نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں سورہ حمد کی تلاوت فرماتے ہیں. سورہ حمد میں صراط مستقیم کا تذکرہ تو ہے. صراط مستقیم ایک مفہوم ہے، فوراً اسے قرآن نے مصداق سے جوڑا. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان شخصیتوں، ان ہستیوں، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل فرمائی. تو بات مفہوم سے مصداق تک پہنچ گئی. اب اگر کوئی مفسر تفسیر لکھے اور صرف لفظی تفسیر بیان کر کے گزر جائے، مصداق کی نشاندہی نہ کرے، تو تفسیر مکمل نہیں ہوگی بلکہ خیانت ہوگی. اللہ فرما رہا ہے ان لوگوں کا راستہ آپ لوگوں کا تذکرہ ہی نہ کریں تو یہ خیانت نہیں ہے. پیغام کو ادھورا پیش کرنا نہیں ہے. شخصیتوں کا بیان کرنا ضروری ہے. جیسے وہاں سورہ حمد میں پورے قرآن میں آپ تتبع کیجئے گا، ادھر کوئی بات ایسی آئی لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اور اس کے بعد کیا ہے؟ فوراً بر کی تعریف نہیں بیان کی گئی بلکہ بر کی تعریف بیان کی گئی. اب ظاہر ہے لکھنؤ ہے، میں ساکت ہو گیا مجمع، لیکن علماء جو ہیں وہ بر یعنی نیکی کے مفہوم کو قرآن مجید نے نہیں پیش کیا بلکہ نیک لوگوں کے کردار کی طرف متوجہ کیا. من آمن باللہ والیوم الاخر، وہ جو اللہ پر ایمان لائے، روز آخر پر ایمان لائے، اور یہ نیکی کرے اور وہ نیکی کرے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے. فوراً مفہوم کو مصداق سے جوڑنا یہ قرآن مجید کی خاص صنعت ہے، تاکہ کبھی بھی کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ قرآن کی عبارتیں کافی ہیں. ممکن ہی نہیں ہے کہیں بھی کسی پورے قرآن میں یہ مناظرانہ بات نہیں ہے، کوئی طنز نہیں ہے، دل سوزی کی بات ہے. اسلوب قرآن یہ ہے کہ قرآن مفاہیم پر، کانسیپٹس پر، نوشنز پر صرف انسان کو نہیں ڈالتا، نہیں چھوڑتا، بلکہ وہ مصداق تک پہنچاتا ہے، اور مصداق بھی اس انداز سے پیش کرتا ہے. یاد رکھیے گا یہ جملہ، مصداق بھی اس انداز سے پیش کرتا ہے. نام نہیں پیش کرتا مصداق کا، اس لیے کہ نام رکھ لینے سے کوئی مصداق نہیں بن جاتا. مصداق بھی اس احتیاط سے پیش کرتا ہے کہ نہ مفہوم میں تحریف ہو سکے، نہ مصداق میں تبدیلی آ سکے. ممکن نہیں. الذین، آپ کا نام الذین ہے؟ الذین کے بعد جو صفات ہیں اس کا مصداق کون بنے گا؟ اسی لیے اب پرانا جملہ ہے میرا، کئی بار کہہ چکا ہوں، لیکن چونکہ سوالات ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، ہمیشہ دہرائے جاتے ہیں، تو جو جواب بھی دہرا کے آگے بڑھ جاؤں کہ پوچھتے ہیں لوگ
کہ قرآن مجید میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا نام کیوں نہیں ہے، یا ائمہ اثنا عشر علیہم السلام کا نام کیوں نہیں؟ زندہ سوالات میں سے ہمیشہ یہ سوال ہوتا ہے کہ صاحب نام کیوں نہیں؟ آپ اگر امامت کے قائل ہیں تو نام کیوں نہیں ہے؟ جواب بہت سادہ سا ہے. یہ جواب تو ہے بہت سے حضرات دے چکے ہیں کہ صاحب صفات سے پہچانوایا ہے خدا نے. اگر قرآن مجید میں نام گرامی علی ابن ابی طالب ہوتا کہ اے محمد آپ اعلان کر دیجئے کہ آپ کے بعد علی ہی وصی اور جانشین اور خلیفہ اور امیر المؤمنین ہوں گے، تو وہ قبیلہ جو نام علی کا دشمن تھا ہر فرد اس قبیلے کا اپنی اولاد کا نام علی رکھ لیتا، اور پھر مسئلہ حل نہیں ہوتا. کہتے ہیں نام لکھ دیتا خدا تو مسئلہ حل ہو جاتا. مسئلہ حل نہیں ہوتا، پھر تو گھر گھر جنگ چھڑ جاتی. یہ کہتے ہیں وہ جس علی کا ذکر قرآن میں ہے وہ تمہارا بیٹا نہیں میرا بیٹا ہے، وہ علی جس کا ذکر قرآن میں ہے وہ تمہارا بیٹا نہیں میرا بیٹا ہے. گھر گھر جنگ ہوتی. تو نام لکھ دینا، نام کا شامل کر دینا مسئلے کا حل نہیں تھا. قیامت تک کے لیے مسئلے کا حل یہی تھا کہ اس میں موصول کے ساتھ صلہ ایسا لایا جائے کہ خلافت بلا فصل رہے. اس طرح صفات بیان کیے جائیں کہ مصداق مبہم نہ ہونے پائے. خود میرا جملہ مبہم ہو گیا مگر کیا کروں. صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. مقرر میں جو بات ایک بار پڑھ چکا ہوں اسے دوبارہ دہرانا نہیں چاہتا، لیکن اب یہ سوالات ایسے ہیں کہ ماشاءاللہ ہر طرف سے یوٹیوبرز ماشاءاللہ جو مناظرے باز پیدا ہو گئے ہیں وہ اور بھی قیامتیں ڈھا رہے ہیں. اردو عبارتیں صحیح نہیں پڑھ سکتے، اردو الفاظ کے تلفظ صحیح نہیں ہیں ان کے، کتاب اٹھا کے پڑھ نہیں سکتے، فارسی کیا پڑھیں گے اور عربی کیا پڑھیں گے اور قرآن کیا پڑھیں گے، مگر ماشاءاللہ مناظرے بازیاں ہو رہی ہیں. ہر شخص مناظر بنا ہوا ہے، ہر شخص مناظر بنا ہوا ہے. تو اور وہی پرانے سوالات دوبارہ. تو آپ مطمئن رہیں کہ یہ جو دین ہے، یہ جو مذہب ہے محمد و آل محمد علیہ السلام، یہ ایسے ٹھوس اصولوں پر ہے جو قرآنی ہیں، وجدانی ہیں، برہانی ہیں، حقیقی ہیں. ان میں کسی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے. ابھی میں امت واحدہ کی بات کر رہا تھا، اگر اجازت ہو تو ایک جملہ عرض کر دوں. اس مجمع میں بہت سے برادران اہل سنت حضرات تشریف فرمائے، بہت سے اہل سنت. اسلام ایک ہی ہے، دین ایک ہے، اور مذہب محمد و آل محمد بھی ایک ہے. میں بہت دل سوزی سے عرض کر رہا ہوں. لندن میں ایک جملہ کہا تھا، اسے دہرا رہا ہوں یہاں پر. بلکہ ایک اور اپنی ہی تقریر سے اقتباس کرنا کوئی بری بات تو نہیں ہے. رہبر شہید کی ابھی بات ہو رہی تھی، ایران کی بات ہو رہی تھی. جب بھی شیعہ مذہب کی بات ہوتی ہے تو بعض جن کا پیشہ مناظرہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ شیعہ مذہب تو ایران کی ایجاد ہے، مجوسیت کی دین ہے. ایک دم مجوسیت پہ چلے جاتے ہیں. ایران کی دین ہے، مجوسیت کی دین ہے. جب سے ایران پر مسلمانوں نے فتح حاصل کی تھی اس وقت سے لے کر تقریباً 800 سال تک پورے ایران کا مذہب اہل سنت والجماعت تھا، سنی مذہب تھا. 800 سال تک
اور جتنے بزرگان ملت اسلامیہ ہیں، یہ بہت پہلے میں نے حضرت مولانا ابو الحسن علیمی نبی مرحوم کی خدمت میں بھی عرض کیا تھا بہت ادب و احترام سے. میں نے کہا تھا یہ بخارا کہاں ہے قبلہ؟ مکے کے آس پاس کوئی جگہ ہے؟ ترمز کہاں ہے؟ نسا کہاں ہے؟ نیشاپور کہاں ہے؟ سجستان کہاں ہے؟ طبرستان کہاں ہے؟ بیحق کہاں ہے؟ سبزوار کہاں ہے؟ اور ہمارے یہاں یہ سب شہر ایران میں ہیں. امام بخاری غیر عرب تھے، ایرانی الاصل. امام مسلم نیشاپوری تھے. امام حاکم نیشاپوری تھے. امام ترمذی ترمز کے تھے جو کہ ایران کے علاقے میں ہے. امام نسائی نسا کے تھے جو کہ ایران کے علاقے میں ہے. یہ جتنے امام ابو حنیفہ اصلاً کہاں کے تھے؟ عجمی النسل تھے. جتنے بزرگان صوفیہ ہیں ان سلاسل کو دیکھیے. ابو حامد غزالی کہاں کے ہیں؟ طوس کے ہیں. طوس کہاں ہے؟ عربستان میں ہے. امام فخر الدین رازی کہاں کے تھے؟ رے کے. رے کہاں ہے؟ عراق میں ہے. دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں. یہ جو مناظر باز پیشہ ور مناظر باز کہتے ہیں شیعہ مذہب ایران کی دین ہے. پورا سنی مذہب اصول و فروع و تصوف و شریعت کے ساتھ حدیث و فقہ کے ساتھ ایران کی دین ہے. بھائی بخارا کہاں ہے؟ گوگل میں سرچ کیجئے. ترمز کہاں ہے؟ سرچ کیجئے. نسا کہاں ہے؟ نسائی امام نسائی امام ترمذی. ترمز کہاں ہے؟ عربستان میں. سعودی عربیہ میں ہے ترمز. نسا کہاں ہے؟ سعودی میں ہے. نیشاپور کہاں ہے؟ حجاز میں ہے. بخارا کہاں ہے؟ مکے کے اطراف میں. فقہ کے تمام فقہا. بیحق کہاں ہے؟ سبزوار کے قریب بیحق ہے. سبزوار کہاں ہے؟ سبزوار کہاں ہے؟ یمن میں؟ عراق میں؟ جتنے بڑے محدثین ہیں خاص طور سے یہ دو ستون بخاری اور مسلم. بخاری بخارا کے، مسلم نیشاپور کے. نیشاپور کہاں ہے؟ سن رہے ہیں سب لوگ؟ یہ تو 800 برس کے بعد جتنے تصوف کے سلسلے ہیں. اب یہ بحث ابھی نہیں چھیڑوں گا کہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ تصوف بالکل الگ پیرالل ایک دین ہے یا نہیں ہے. تصوف کی کیا قدر و قیمت ہے اس پہ ابھی بحث نہیں ہو رہی ہے. میں صوفیاء کرام کا بھی احترام کرتا ہوں، تصوف کے سلسلوں کا احترام کرتا ہوں، لیکن کوئی ایک سلسلہ بتا دیجئے کہ جو خالص عربی ہو. ایک سلسلہ، کوئی ایک سلسلہ جو خالص عربی ہو. سارے سلسلے عجمی، سارے سلسلے ایرانی. 800 سال تک پورا ایران مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک سنی مذہب پر تھا. ایک عرب تھا جس نے جا کے ایران کو شیعہ بنایا. ایک عرب تھا جس کا نام ہے علامہ حلی. اچھا، شیعہ جن اماموں کو مانتے ہیں یہ کیا ایرانی ہیں؟ حضرت علی ایرانی تھے، امام حسن ایرانی تھے، امام حسین ایرانی تھے، امام زین العابدین ایرانی تھے، امام محمد باقر ایرانی تھے، امام جعفر صادق ایرانی تھے. 12 امام میں سے سب بنی ہاشم کی نسل، ذریت مصطفیٰ. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد.
پروپیگنڈا ہے کہ شیعہ مذہب کا تعلق ایران سے ہے اور مجوسی ہیں یہ، اور مجوسیت و مجوسیت و مجوسیت و مجوسیت 800 برس میں. اور جتنے بڑے میں نے گنا دی فہرست، یا تو اس فہرست سے تبرہ کر لیجئے یا آج سے یہ کہنا چھوڑ دیجئے کہ شیعہ مذہب ایران کی دین ہے. پورا سنی مذہب شروع سے آخر تک، اصول، فقہ، حدیث، تصوف، سب ایران کی دین ہے. اور شیعہ مذہب از اول تا آخر خالص عربی ہے، ہاشمی ہے، محمدی ہے، مدنی ہے، مکی ہے، حجازی. یہ اب کی بات ہے، اب 200-250 سال سے جب یہ تبدیلی آئی. صلوات پڑھ دیجئے محمد والا. اب ایک جملہ اور کہوں. اب جو جملوں میں فاصلے ہیں نا، وہ فاصلے آپ خود پورے کر لیجئے. آپ کی فراست ایمانی اور آپ کی ذہانت علمی وہ فاصلے پور کرے گی. جو سچا سنی ہے وہ حقیقی شیعہ ہوتا ہے. جو سچا شیعہ ہے وہی حقیقی سنی ہوتا ہے. یہ کوئی تفرقہ پردازانہ بات نہیں ہے، سن کے جائیں. جو برادران شیعہ ہیں، جو برادران سنت ہیں، میں تفرقے کا قائل نہیں ہوں. میں ان جھوٹے پروپیگنڈوں کا جواب دے رہا ہوں جن کی کوئی اصل و اساس نہیں ہے، تاکہ دونوں طرف کے لوگ سمجھیں کہ حقیقت کیا ہے. جو سچا سنی ہے وہی سچا شیعہ ہوگا، اور جو سچا شیعہ ہے وہی سچا سنی ہوگا. اور اس لیے میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ شیعیت کی تاریخ بتاؤں، جتنے صحابہ تھے پیغمبر کے، منافقین کو چھوڑ کے سب شیعہ تھے. جتنے صحابہ تھے سب شیعہ تھے، منافقین کو چھوڑ کر جتنے اصحاب پیغمبر تھے سب شیعہ تھے. استدلال کے ساتھ عرض کروں گا، سیمینار منعقد کر لیجئے، ہفتے بھر کا، 10 دن کا، مہینے بھر کا سیمینار. جس کا جی چاہے مناظرہ کر لے، جس کا جی چاہے مباہلہ کر لے. جتنے اصحاب پیغمبر تھے سب شیعہ تھے بجز منافقین. بس شیعہ دو قسم کے تھے، ایک وہ تھے جو بالکل مخلص تھے، ایک ویسے تھے جیسے آج کل کے ہمارے شیعہ کے اوقاف کے متولی صاحبان ہوتے ہیں. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. دو طرح کے شیعہ تھے. آقا کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات. پروردگار جگ جگ سلامت رکھے، صحت و عافیت سے رکھے. ہمارے قائد ملت جناب مولانا قلب جواد صاحب قبلہ تشریف فرما نہیں ہے اس وقت مجلس میں، لیکن پھر بھی میں ان کا تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ اوقاف کو بچانے کی مہم لگائے ہوئے ہیں. خدا انہیں کامیابی عطا فرمائے. میرا جملہ یاد رکھیے گا، جتنے اصحاب پیغمبر تھے سب شیعہ تھے بجز منافقین. بس شیعہ دو طرح کے تھے، ایک وہ جو مخلص تھے، جان بھی نثار کر دیتے تھے مولا کے اشارے پر. ایک وہ تھے جو زندگی بھر جب مشکل پڑتی تھی مولا علی کو پکارتے تھے، مگر جو مولا کی چیز تھی، ملکیت تھی، اسے ہضم کر جاتے تھے. جو ہمارے اوقاف کے متولی صاحبان کرتے ہیں، یا علی یا حسین، یا علی یا حسین، وقف کے خردبرد، وقف میں خردبرد.
صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. بس 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 ختم ہو گئی بات. آگے بات پہنچ گئی. واضح ہو رہی ہے بات. بھئی کوئی اس میں بحث، یہ علمی بحث، یہ صرف یہ مقررانہ اور خطیبانہ جملہ نہیں ہے. صرف اس میں تاریخ ہے، تہذیب ہے، ثقافت ہے، شریعت کے قوانین ہیں، اس میں بہت کچھ ہے جو میں نے عرض کر دیا. اچھا اب جب صحابہ کی بھی فہرست دیکھیے گا کہ صحابہ میں بھئی صحابہ تھے، انہوں نے تو کہہ دیا سب شیعہ تھے، تو اس میں زیادہ تر عجمی رہے ہوں گے؟ جی نہیں. جو ان تمام صحابہ میں سب سے بڑے شیعہ کہلاتے تھے وہ 4 تھے: جناب سلمان، جناب ابو ذر، جناب مقداد، جناب عمار. ایک ایرانی تھا، باقی سب عرب. واضح ہے نا؟ یہ باتیں کہ یہ ایرانی ہیں اور وہ تورانی ہیں اور وہ ترکی ہیں اور وہ حجازی ہیں، یہ چھوڑ دیں. اصل دین کو پہچانیں، حق کو پہچانیں اور اس سے وابستہ ہو جائیں. اور یہ یاد رکھیے، خدا کی قسم، قرآن کی قسم، مقام ختم نبوت کی قسم، جو سچا شیعہ ہوگا وہی سچا سنی ہوگا، جو سچا سنی ہوگا وہی سچا شیعہ ہوگا. کسی تفرقے کی گنجائش نہیں ہے. اللہ ایک ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہے، مولا بھی سب کا ایک ہے. اہل سنت بھی یہ اس روایت کی تردید نہیں کر سکتے، من کنت مولا فہذا علی مولا، تردید نہیں کر سکتے. بہرحال بات بڑھتی چلی گئی. بات میں عرض کر رہا تھا کہ یہ قرآن مجید وہ ہے کہ جس نے مفاہیم صرف نہیں پیش کیے، کانسیپٹس، تھیوریز، آئیڈیالوجیز نہیں، مفہوم پیش کیا، فوراً بلا فصل مصداق کے سے گفتگو جوڑ دی. تو قرآن مجید اس وقت تک نہیں سمجھا جا سکتا جب تک کہ مصداق اور مفہوم کو ساتھ ساتھ نہ رکھیں. اور مصداق بھی اس طرح پیش کیا کہ آپ مصداق کو بدل نہیں سکتے. ایک جملہ اور عرض کر لوں. بات نام کی تھی. ارے نام بھی بعض حضرات ضرورتوں سے بدل دیتے ہیں. نام بدلے جا سکتے ہیں، کردار نہیں بدلا جا سکتا. سیرت نہیں بدلتی، اوصاف نہیں بدلتے، نام تو بدلے جا سکتے ہیں. اور نام ایک سے زیادہ بھی رکھے جا سکتے ہیں، اچھے سینس میں بھی، برے سینس میں بھی، دونوں طرف سے. ہاں، جس میں مثلا زیادہ خرابیاں ہوں اس کے کتنے نام رکھے جا سکتے ہیں؟ اب بتائیے ڈونلڈ ٹرمپ کے کتنے نام رکھے جا سکتے ہیں؟ کتنے نام رکھے جا سکتے ہیں؟ یہ تو نام لے کے میں نے گستاخی کی، ممبر سے معذرت، مگر مجبوری ہوتی ہے. مجبوری ہوتی ہے نا، مجبوری ہوتی ہے، تاریخ محفوظ رہے. برے کرداروں میں بھی اگر کسی ایک شخص میں برے کردار جمع ہو جائیں اس کے نام بھی بہت ہو سکتے ہیں. اور اگر اچھے کردار، اچھے اوصاف، اچھی نعتیں، اچھی کوالٹیز، اچھے کیریکٹرسٹکس، اچھی کوالٹیز، اچھے ویلیوز، اچھے اقدار جمع ہو جائیں اس کے بھی نام پھر اتنے ہوتے ہیں کہ کوئی گن نہیں سکتا. اسی لیے وہ جملہ بھی دہرا دوں جو لکھنؤ میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ جو لوگ یہ کہیں کہ علی کا نام قرآن مجید میں کیوں نہیں ہے، ان سے پوچھئے کہ کہاں نہیں ہے. ہر سورے میں علی کا نام موجود ہے، بلکہ ایک سے زیادہ. یہ صرف شاعرانہ بات نہیں ہے. ہر سورے میں علی ابن ابی طالب کا نام موجود ہے، حسن کا نام موجود ہے، حسین کا نام موجود ہے. اہل بیت اطہار کے اسامی اوصاف کے ساتھ موجود ہیں. بالکل ویسے ہی کہ جیسے حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کے کتنے نام ہیں، اللہ کے کتنے نام ہیں، بہت نام ہیں. کوئی گن نہیں سکتا، کوئی شمار نہیں کر سکتا، کوئی احصاء نہیں کر سکتا. پروردگار کے اسامی، اسماء حسنہ، اسماء عظمیٰ، کوئی ان کا شمار نہیں کر سکتا. یہ تو 99 ناموں کی ایک مختصر سی فہرست ہے جو اسماء حسنہ والی حدیث میں موجود ہے. خود اصول کافی میں ایک حدیث موجود ہے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام
سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے کتنے نام ہیں، تو آپ نے فرمایا 4000 نام ہیں، اور یہ 4000 برسبیل حصر نہیں ہے کہ 4000 ہی ہیں، 4000 بیان کثرت کے لیے ہے، یعنی اللہ کے بہت نام ہیں۔ آپ جو دعائے جوشن کبیر پڑھتے ہیں اس میں کتنے نام ہیں؟ دعائے جوشن کبیر کے ساتھ اگر دعائے مشلول پڑھ لیں اس میں اللہ کے کتنے نام ہیں؟ اس کثرت کے باوجود کسی ایک نام سے بھی حقیقی وجودی قلبی وجدانی وابستگی ہو جائے تو آپ کی ذات حق سے وابستگی ہو جائے گی۔ بالکل ایسے ہی چہاردہ معصومین کے انوار ہیں، ان میں سے کسی ایک سے بھی وابستگی ہو جائے تو حق سے وابستگی ہو جائے گی۔ یہاں تک بات پہنچی، لیکن وہ بحث رہ گئی کہ قرآن مجید میں جو کہا گیا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ یہ قالو جو ہے یہ بیان مقال نہیں ہے، یہ لسان حال ہے۔ پہلے انسان صبر کے درجے پہ فائز ہو۔ صبر کے درجے پہ فائز ہونے کے معنی کیا ہے؟ اب بھی علمی بحثیں ہوتی ہیں، لیکن کبھی کبھی لطف سخن کے لیے ایسی بات کہنی پڑتی ہے جو یاد بھی رہ جائے اور سب کی سمجھ میں بھی آ جائے۔ اب اگر صبر کی تفسیر بیان کروں تو وقت تو گزر چکا ہے۔ صبر کی علامتوں میں سے ایک علامت کم سے کم یہ ہے، صبر کی علامت، کہ کتنی ہی گھمسان کی جنگ ہو رہی ہو، میدان چھوڑ کے صابر کو بھاگنا نہیں چاہیے۔ صبر کی علامت، میدان میں ڈٹے رہو۔ میدان تک بات کیوں گئی؟ اس لیے کہ یہ جملہ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام میدان جنگ میں ارشاد فرمایا تھا، میدان احد، یہ روایت اپنی نگاہ سے کتاب میں پڑھ کر تحقیق کر کے عرض کر رہا ہوں، میدان احد میں گھمسان کی جنگ ہو رہی تھی، ایسی جنگ کہ جو رسول اللہ کی جیتی ہوئی جنگ مسلمان اپنی نافرمانی کی بنا پہ ہار گئے تھے۔ اور کیا کیا نقصانات ہوئے ہیں جنگ احد میں؟ سب سے بڑا نقصان یہ تھا کہ وہ شخصیت جو مولا علی سے پہلے جس کا لقب اسد اللہ تھا، اسد اللہ و اسد رسولہ، ان کی شہادت ہوئی۔ دشمن نے حضرت علی کے قریب آ کر کہا حمزہ قتل کر دیے گئے۔ کہنے کا مقصد کیا تھا؟ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمت ٹوٹ جائے۔ آپ نے سنا رفتار میں ایک ذرا سی خفت بھی نہیں آئی۔ اسے کہتے ہیں صبر، اسے کہتے ہیں تحیّو، اسے کہتے ہیں عشق الہی، اسے کہتے ہیں یہ شعور کہ ہم خدا کی راہ میں جنگ کر رہے ہیں، اسے کہتے ہیں وہ مرتبہ یقین کہ جہاں معلوم ہوتا ہے کہ یہ زندگی جسے ہم زندگی سمجھ رہے ہیں یہ کچھ نہیں ہے، اصل زندگی وہی ہے جو عند اللہ ہے۔ وہ زندگی اصلی زندگی ہے۔ اس پر کمال یقین کی علامت یہ ہے کہ سنا حمزہ شہید ہو گئے، اس نے کہا کس لیے تھا؟ تاکہ امیر المومنین ٹھہر جائیں، ٹھٹک جائیں، رک جائیں، اٹھا ہوا ہاتھ نیچے آ جائے، رک جائے۔ سنا وہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارے ہمیں حمزہ چچا کی شہادت کی اطلاع دے رہے ہو، ہم تو خدا کے ہیں اور خدا ہی کی طرف جا رہے ہیں۔ توجہ ہے؟ اس نازک اور عظیم موقع پر علی ابن ابی طالب کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکلا اور حضرت حق کو اتنا پسند آیا کہ فوراً قرآن ناطق کا جملہ قرآن صامت میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ دلیل خود قرآن مجید میں داخلی شہادت موجود ہے۔ جن لوگوں نے حضرات معصومین کے فضائل، مصائب، کارنامے، جنگیں، جہاد، تعلیمات، ان کو سمجھا، جذب کیا، اپنے کردار کو اس سانچے میں ڈھالا،
ان میں سے ایک کا نام تھا علی خامنئی، ان میں سے ایک کا نام تھا علی لاریجانی، ان میں سے ایک کا نام تھا ابراہیم رئیسی، انہی میں سے ایک کا نام تھا امام خمینی، انہی میں سے ایک کا نام تھا شہید بہشتی، انہی میں سے ایک کا نام تھا شہید مطہری، انہی میں سے ایک کا نام تھا شہید باقر الصدر، انہی میں سے ایک کا نام تھا شہید محمد صدر۔ ہماری تاریخ 1400 برس کی تاریخ صبر کی تاریخ ہے، شہادت کی تاریخ ہے، جہاد کی تاریخ ہے۔ ہم سے کون آنکھیں ملا کے بات کر سکتا ہے؟ ہم غلامان حیدر کرار ہیں۔ اور ایک جملہ اور عرض کر دوں، جو لوگ علم رجال کی کتابیں پڑھتے ہیں نا، اس میں بعض روات کا تذکرہ اس طرح آیا ہے کہ یہ وہ راوی ہیں جنہوں نے معصوم کو دیکھا نہیں مگر روایت کی، معصوم کا زمانہ پایا مگر دیکھا نہیں۔ یہ بھی ایک کیٹیگری ہے نا، ان کے اپنے فضائل ہیں۔ آپ اپنے کو کیا سمجھتے ہیں؟ جوانوں، عزیزوں، بزرگوں، یہ بہت بڑا پیغام ہے اس میں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اپنے کو؟ کس جذبے سے جی رہے ہیں؟ صرف زبانی اعلان ہے امام زمانہ کا یا یقین ہے؟ اور اگر یقین ہے تو گویا آپ اس کیٹیگری میں شامل ہیں جنہوں نے امام کا زمانہ پایا، دیکھا نہیں۔ اور اگر امام کا زمانہ پایا، دیکھا نہیں، مگر امام کی خاطر جان دی، تو پھر صبر کر کے سن لیجئے گا بلا تشبیہ۔ کچھ امام حسین کے صحابی وہ تھے جو کربلا میں حضرت کے ساتھ ہم رکاب شہید ہوئے۔ جناب مسلم ابن عقیل کربلا میں حضرت کے ہم رکاب تو نہیں تھے، جناب مسلم عقیل پہلے شہید ہو گئے تھے کوفے جا کر۔ انہیں کس کے ساتھ شمار کرتے ہیں؟ حضرت سید الشہداء کے ساتھ شمار کرتے ہیں۔ آج اگر کوئی شخص امام زمانہ پر کامل یقین رکھتا ہے اور اسلام کی خاطر جنگ و جہاد کر رہا ہے اور شہید ہو رہا ہے، تو وہ امام زمانہ کے ساتھ شہید ہونے والے کے قدموں میں شہید ہونے والوں میں شمار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بشرطے کہ معرفت بھی ہو اور یقین بھی۔ حادثاتی کوئی موت نہیں تھی نا، یہ اتفاقی موت تو نہیں تھی، سوچی سمجھی قربانی تھی۔ سوچی سمجھی۔ یہ وہ کون ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب امام زمانہ کا تصور زیر بحث لاتے ہیں۔ آیت اللہ خامنئی کی کتنی تقریریں ہیں، ہر تقریر میں تقریر کے اختتام پر دعائے امام زمانہ پڑھتے تھے خود۔ اللہم کن لولیک الحجہ پڑھتے تھے، نہیں پڑھتے تھے؟ موجود ہیں تقریریں، نہیں موجود ہیں؟ جو شخص خود امام زمانہ کی دعا پڑھ رہا ہو، اس کے تعلق سے سوالات قائم کیے جا سکتے ہیں۔ کس کے وفادار ہیں آپ؟ کس کی خاطر کام کر رہے ہیں؟ وہ کون سے مذہب پہ عمل کر رہے ہیں؟ دیکھیے، تاریخ میں بہت سی قربانیاں ضائع ہوئیں، اس قربانی کو ضائع نہ ہونے دیجیے گا۔ اسی لیے جیسے ہی خبر آئی تھی تو بلبلا کے میرے زبان سے ایک جملہ نکلا تھا لندن میں، جب میں نے مجلس پڑھی، میں نے کہا پروردگار ملت اسلامیہ کی طرف سے اس قربانی کو قبول فرما لے۔ اور یہ میری زبان پہ آ نہیں سکتا تھا جملہ۔ میں کون؟ میں نہ زبان دان، نہ اہل سخن، نہ خطیب، مجھے کچھ نہیں آتا۔ یہ جملہ زبان پر آیا اس لیے کہ ذہن میں ایک اور جملہ تھا، اور وہ جملہ کربلا میں گونجا تھا جب حضرت سید الشہداء کی شہادت ہوئی۔ تو کوئی بی بی تھی نا جس نے کیا جملہ ادا کیا تھا؟ پروردگار ہم اہل بیت مصطفیٰ کی طرف سے یہ قربانی قبول کر لے۔
اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ وہ بی بی جناب زینب تھی، وہ ثانیہ زہرا تھی، وہ ثانیہ زہرا تھی، وہ بی بی جناب زینب تھی، جنہوں نے کہا پروردگار اللہم تقبل منا ھذا القربان، اے پروردگار ہم اہل بیت مصطفیٰ کی طرف سے یہ قربانی قبول فرما لے۔ ہم اہل بیت مصطفیٰ کی بات نہیں کر رہے ہیں، وہ تو خود فرزندان زہرا میں سے تھے، میں امت کی بات کر رہا ہوں۔ پروردگار امت اسلامیہ کی طرف سے اس عظیم قربانی کو قبول فرما۔ بس بہت سی باتیں رہ گئیں، بہت سی باتیں پڑھنے کا جی چاہ رہا تھا، مگر جس عزیز کے ایصال ثواب کے عنوان سے مجلس قائم ہوئی، ایک جوان تھا، ابھی کیا عمر تھی، جوان تھا، اس کی جوانی کی رعایت سے بہت سے تذکرے کرنا چاہتا تھا کہ اہل بیت کے گھرانے کے جوانوں نے کیا کیا کارنامے انجام دیے، لیکن اب مجلس تمام ہو چکی، بس ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ماں کو بھی پرسہ دینا ہے، باپ کو بھی پرسہ دینا ہے، عزیزوں کو پرسہ دینا ہے۔ آپ کو پرسہ دینے کے لیے ہمارے پاس بہت کچھ ہے۔ کربلا میں دیکھیے کتنے جوانوں کی شہادت ہوئی، کربلا میں کتنے جوانوں کی شہادت، اور کیسے کیسے جوان، ہائے کربلا۔ اصلاً لوگ اب تک صحیح حدیثیں موجود ہیں، صحیح حدیث حضرت ابن عباس سے حدیث ہے، بیہقی نے نقل کی، ابن جوزی نے نقل کی، احمد ابن حنبل نے نقل کی کہ جناب ابن عباس نے خواب میں دیکھا۔ دوسری صحیح السند حدیث موجود ہے، جناب ام سلمہ نے خواب میں دیکھا، کس کو؟ پیغمبر کو۔ کیا دیکھا؟ کہ آپ کے سر مبارک پہ غبار ہے، محاسن غبار آلود، آنکھوں میں آنسو، زلفوں میں خاک، پیغمبر کے زلفوں میں خاک۔ جناب ابن عباس نے پوچھا، جناب یا رسول اللہ یہ کیا کیفیت ہے؟ فرمایا کہ میں کربلا سے آ رہا ہوں، میں قطرہ قطرہ لہو جمع کر رہا تھا۔ تڑپ گئے آپ اتنا سا جملہ سن کر، فرمایا میں قطرہ قطرہ لہو جمع کر رہا تھا شہیدوں کا۔ اگر چشم بصیرت وا کر کے دیکھیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ یہاں کوئی دکھیاری ماں آپ کے قطرہ قطرہ آنسو جمع کر رہی۔ ہائے کبھی کوئی ایک لفظ زبان پہ ایسا آ جاتا ہے کہ پھر ذہن میں نہ جانے کیا کیا مناظر اور آنکھوں میں کیا کیا مناظر آ جاتے ہیں۔ یہ جو میں نے کہا کہ رسول اللہ قطرہ قطرہ لہو جمع کر رہے تھے، تو اس پر یہ منظر نگاہوں کے سامنے آ گیا کہ ہائے حسین کربلا میں کتنے جوانوں کے ٹکڑے ٹکڑے لاشیں جمع کر رہے ہیں۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے۔ ہمارے رہبر شہید کے لیے اس فقیر کے استاد فلسفہ و عرفان آیت اللہ حسن زادہ آمولی، مجھے ان کے محضر میں بہت کچھ سیکھنے کا شرف ملا۔ حضوراً آیت اللہ حسن زادہ آمولی، انہوں نے برسوں پہلے یہ پیشگوئی کر دی تھی کہ یہ سید علی خامنئی اسے اللہ کی راہ میں ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے گا، یہ شہید ہوگا، یہ شہید ہوگا، ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے گا۔ اربن اربا کا لفظ استعمال کیا تھا،
لیکن میں اس وقت کربلا سے جدا نہیں ہونا چاہتا. ایک بہت مشہور محقق عراق کے تھے، عالم، محقق، مورخ، علامہ شیخ محمد طاہر سماوی. ان کی کتاب خاص طور پر انصار حسین کے تذکرے میں ہے. تفصیل سے انہوں نے انصار حسین کا تذکرہ کیا ہے اور آخر میں کچھ فوائد لکھے ہیں ضمیمے میں. اس میں انہوں نے ایک مطلب یہ لکھا ہے، عنوانات عجیب عجیب عنوانات ہیں، ہر عنوان پر دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے. ایک عنوان مثلا یہ ہے کہ کربلا میں کتنے وہ شہید ہیں جن کے لاشے پر خود حسین چل کے گئے. ظاہر 72 شہداء تھے، بلکہ 72 سے بھی زیادہ اہل تحقیق نے، 100 سے زیادہ. لیکن 7 لاشیں ایسے تھے کہ آقا حسین ان کے شہادت کے بعد میدان میں ان کے سرہانے پہنچے. ان میں ایک تو مسلم ابن اوسجہ تھے، ایک حبیب ابن مظاہر تھے. ہر لاش پر پہنچ کر کچھ فرمایا ہے آپ نے، میں وہ وقت نہیں ہے کہ عرض کروں. زہیر تھے، حر تھے، لیکن ان میں 3 لاشیں ایسے تھے جو بنو ہاشم سے تعلق رکھتے تھے. ایک قاسم تھے جن کے لاشے پہ آپ خود گئے. ایک اکبر تھے جن کے لاشے پہ آپ خود گئے. ایک جناب ابو الفضل العباس تھے. دیکھیے میں ابھی روایتی انداز میں نہ مصاحب پڑھ رہا ہوں نہ کوئی منظر آ رہی ہے، میں تو صرف نام لے رہا ہوں اور آپ گریہ کر رہے ہیں. 7 ایسے افراد تھے جن کے لیے لاشے پر ان کے لیے حسین خود گئے بنفس نفیس. ان میں سے مسلم ابن اوسجہ تھے، حبیب ابن مظاہر تھے، حر تھے، حبیب تھے، حر تھے، زہیر قین تھے، اور پھر علی اکبر. اور یہ جو 3 نام لیے، دوسرا عنوان جو خود طاہر سماوی نے قائم کیا ہے وہ یہی ہے، فرمایا وہ لاشیں کربلا میں 3 ایسے لاشیں تھے جنہیں صرف قتل نہیں کیا گیا تھا، جن کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے. ان میں سے ایک قاسم تھے، ایک علی اکبر تھے اور ایک عباس. یہ میں جیسے فہرست وار مطالب عرض کر رہا ہوں اور آپ گریہ کر رہے ہیں. کوئی نہ اس میں مبالغہ ہے نہ کوئی سخن آرائی. ہاں، کیا شقی تھے، کیا شقی تھے، کیا ظالم تھے جنہیں پاس و لحاظ بھی نہ تھا کہ علی اکبر شبیہ پیغمبر ہیں. علی اکبر کے لاشے کو اشقیاء نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا. اب بس 1-2 جملے کہہ کے تمام کر دوں گا. 7 لاشیں تو وہ تھے جس پر حسین خود گئے، لیکن 2 لاشیں وہ تھے جس پہ زینب گئی. اجرکم علی اللہ. ایک لاشا جس پہ بی بی زینب گئی ہیں وہ علی اکبر کا تھا. اور دوسرا لاشا جس پہ جناب زینب گئی وہ خود جناب سید الشہداء کا تھا. کیا قیامت کا لمحہ رہا ہوگا آقا حسین کے لیے. حسین ابھی زندہ ہیں اور زینب خیمے سے نکل کے اکبر کے لاشے پہ پہنچ. کیا قیامت کی گھڑی حسین پہ تھی. ابھی حسین زندہ ہیں اور بی بی زینب نکل کے خیمے سے اس لاشے تک پہنچی جو علی اکبر کا لاش ہے. گرا دیا بی بی نے اپنے کو لاش.
خوب گریہ کیا، یہاں تک کہ حسین نے اٹھایا، بہن زینب خیمے میں جاؤ، ابھی بھائی زندہ ہے۔ دوسرا لاشا جس پر بی بی گئی ہیں وہ خود سرکار سید الشہداء کا لاشا ہے، اور کس انداز سے گئی۔ تاریخ میں جو مناظر ہیں تفصیل سے نہیں پڑھے جاتے، نہیں پڑھے جا سکتے، کلیجہ پھٹ جاتا ہے، کس میں طاقت ہے جو پڑھے۔ روایتیں یہ ہیں کہ جناب زینب گئیں، جناب زینب کے پیچھے پیچھے تمام بیویاں گئیں اس نشیب میں۔ کس نشیب میں؟ کس نشیب میں؟ کس نشیب میں؟ جملہ عرض کروں، اب ظاہری منظر اور باطنی منظر دونوں کو جمع کر کے عرض کر رہا ہوں۔ اس نشیب میں جہاں ماں کی آغوش میں بیٹا ذبح کیا جا رہا تھا، جہاں ماں کی گود میں بیٹے کا سر جدا کیا جا رہا تھا، اور وہ بھی کس انداز سے؟ ظلم اپنی جگہ ہوتا ہے، ستم اپنی جگہ ہوتا ہے، بعض انداز ایسے ہیں جن پر اہل بیت نے خصوصیت سے توجہ دلائی ہے۔ بار بار اہل بیت کہتے رہے کہ قتل ابو عبداللہ عطشانا، اور ذبح الحسین ذبح ابو عبداللہ کما یذبح الکبش، ارے میرے جد حسین پیاسے شہید ہوئے اور انہیں اس طرح ذبح کیا گیا جیسے گوسفند ذبح کر دیا جائے۔ ہمارے پاس بڑے سے بڑا غم ہو، بیٹا جدا ہو جائے، کوئی جدا ہو جائے، کربلا میں سب کے لیے قوت ہے، صبر اور دلاسا دینے کی قوت ہے۔ مجلس تمام ہو گئی، مجلس تمام ہو گئی، مگر میرا جی چاہ رہا ہے ایک مصائب کا منظر وہ ہے جو میں خاص طور پر کبھی کبھی پڑھتا ہوں، وہ بھی آج پڑھ دوں تاکہ ماں سن رہی ہے اسے صبر آ جائے۔ ابھی میں نے کہا کئی جوان کربلا میں ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، مگر ایک تاریخی منظر یہ ہے کہ جب بھی آقا حسین کے انصار میں سے کوئی جاتا تھا، شہید ہوتا تھا، تو آقا کے دوسرے انصار اس کے لاشے کو اٹھا کے لے آتے تھے، اور ایک مخصوص خیمہ تھا جس میں سب کے لاشیں جمع کیے جا رہے تھے، جس کا نام تھا فسطاط، سب سے بڑا خیمہ۔ اور بہت سے ایسے تھے کہ جن کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، لیکن جب تک حسین زندہ رہے، بس سن لیجئے گا اور پھر سر و سینہ پیٹتے رہیے گا، جب تک آقا حسین زندہ رہے آپ کی غیرت نے گوارا نہیں کیا، اور آپ کی ہیبت نے یہ ہونے نہیں دیا کہ آپ کے جیتے جی کسی کا سر قلم کیا جاتا۔ خواتین سن لیں اور پھر گریہ کریں۔ مشہور واقعہ ہے نا، جناب قاسم گرے، گھوڑے سے زمین پر آئے، دیکھا کہ قاتل ہے جو چاہتا ہے سر جدا کرے، آپ نے اس قاتل پہ حملہ کیا، اور جب تک زندہ رہے قاسم کا سر جدا نہیں ہونے دیا، یعنی جب تک آقا حسین کا اپنا سر جدا نہیں ہو گیا، اپنے انصار میں سے کسی کا سر جدا نہیں ہونے دیا۔ مگر یہ مصیبت بیویوں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا، اس مصیبت کو بیویوں نے دیکھا، یعنی زینب دیکھ رہی تھی اور اون و محمد کا سر جدا کیا جا رہا، یعنی لیلا دیکھ رہی تھی اور اکبر کا سر جدا کیا جا رہا تھا، یعنی ام فروہ دیکھ رہی تھی اور جناب قاسم کا سر جدا کیا جا رہا تھا، یعنی اہل حرم دیکھ رہے تھے اور عباس کا سر جدا کیا جا رہا تھا۔ مگر مقام صبر یہ تھا کہ جب سر مبارک سید الشہداء نو کے نیزہ پہ بلند ہوا،
تو سید الساجدین نے کہا السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابتاہ، پورے صبر کے ساتھ ادا کر کے سر سجدے میں رکھ دیا، لا الہ الا اللہ حقا حقا۔ اتنی بڑی مصیبت کے بعد بھی سید سجاد نے ذکر خدا کیا ہے، سجدہ کیا ہے، اور خدا کی یاد سے اپنے صبر میں اضافہ کیا ہے۔ تمام مومنین کو پروردگار یاد خدا، یاد محمد، یاد آل محمد کے صدقے میں صبر عطا فرمائے، ملت کو صبر عطا فرمائے، افراد کو صبر عطا فرمائے، ماؤں کو صبر عطا فرمائے، عزیزوں کو صبر عطا فرمائے، بزرگوں کو صبر عطا فرمائے۔ پروردگار صبر و قرار دل اور ثبات قدم کے ساتھ ہم کو سرفرازیاں عطا فرما۔ پروردگار پرچم اسلام سرفراز رہے، مسلمان سرفراز رہے۔ پروردگار کلمہ لا الہ الا اللہ کا پرچم ہمیشہ بلند رہے۔ پروردگار اس روئے زمین کو، اس کرۂ ارض کو کرۂ حسین ابن علی بنا دے۔ پروردگار فرزند حسین کو اذن ظہور عطا فرما۔ پروردگار نظام ولایت کو ثابت اور دائم و برقرار رکھ، اور ولی حقیقی کو اذن ظہور عطا فرما، اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا دے۔ پھر التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے مرحوم و مغفور عباس مہدی عرف ساحل ابن احمد مہدی نفیس اور رہبر شہید اور تمام شہداء اور تمام مومنین و مومنات مرحومین کی روحوں کو ایصال فرما۔